السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تاحیات تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 سے 47 کا ترجمہ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی کی سی قیمت یعنی دنیاوی منافع حاصل نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ کتاب عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تو جناب یہ تھی ہماری ترجمہ، اور اب ہم آگے اس کی دیکھتے ہیں تفسیر۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلے کا فَإِذْنَا بَنُوا کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع
بھی ان کے مقابلے میں قلیل ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کا وہ انعامات یاد کرایا جا رہا ہے جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی اس کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر الامہ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان اور عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے خیر الامہ کی بجائے خیر الامہ ہی بنی ہوئی ہے۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ احداث فی الدین، بدعت کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قرآن کا ترجمہ، اور یہ 41 آیات سے لے کے 47 آیات تک ہم نے اس کو پڑھا بھی اور تجوید کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ کرا۔ آپ کو یہ پسند آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔